اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اور یہ ایسا رکن ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، جو عاقل ہے، بالغ ہے اور جو استطاعت رکھتا ہے۔ استطاعت مالی بھی ہونی چاہیے اور بدنی بھی ہونی چاہیے۔ مالی استطاعت یعنی آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ حج کے اخراجات پورے کر سکے، اور بدنی استطاعت یہ ہے کہ آدمی سفر کے قابل ہو، ہوائی جہاز کے ذریعے یا گاڑی کے ذریعے یا جو بھی سفر کے وسائل موجود ہوں ان سے سفر کے قابل ہو۔ یہ بدنی استطاعت ہے۔ اگر کوئی مالی استطاعت رکھتا ہے اور بدنی استطاعت نہیں رکھتا، اور کوئی امید نہیں ہے کہ وہ بدنی استطاعت کے قابل ہو سکے، تو پھر ایسے شخص کو اپنی جگہ کسی اور کو بھیجنا چاہیے کہ وہ اس کی طرف سے جا کر حج کرے، جسے حج بدل کہا جاتا ہے۔ اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے بعد اگر وہ حج کرے گا تو وہ نفلی حج ہوگا، اور یہ وہ رکن ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے حج کیا، اس نے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو وہ واپس اس طرح لوٹے گا جیسے وہ پہلے دن پیدا ہوا تھا، یعنی حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس رکن کی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصاً خواتین کے لیے ایسا جہاد قرار دیا ہے جس میں قتال نہیں ہے، اور حجاج کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ حجاج کرام کے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور جو کچھ وہ اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ انہیں دے گا انشاءاللہ۔ حج کے سفر کے لیے ضروری اشیاء۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حج کے سفر میں جاتے وقت آپ ان کا خیال رکھیں۔ غیر ضروری سامان ساتھ نہ اٹھائیں، کیونکہ آپ جس ملک جا رہے ہیں وہاں الحمدللہ ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے، تو صرف آپ اپنی ضروری چیزیں یہاں سے لیں، حتیٰ کہ چھتری یا دیگر سامان بھی وہاں سے مل سکتا ہے۔ آپ کے کاغذات، پاسپورٹ، پہننے کے کپڑے اور دیگر ضروری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ کھانے پینے کا سامان اور ضرورت کی تمام اشیاء آپ کو وہیں سے مل جائیں گی، یہاں سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصطلاحات حج۔ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے اصطلاحات حج، یعنی حج کی وہ اصطلاحات جو آپ حج کے دوران سنیں گے، کتاب پڑھ رہے ہوں، مطالعہ کر رہے ہوں، اس میں آپ کو ملیں گی، گفتگو میں آپ سنیں گے، وہاں بھی ہر آدمی ان اصطلاحات کو استعمال کرے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان اصطلاحات کا ہم مفہوم سمجھ لیں، اور اس کی وجہ سے اگلی گفتگو سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی، اور اس ہی طرح
کوئی اور آپ کتاب پڑھ رہے ہوں یا حج کے بارے میں کوئی بات سنیں تو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ رکن، یہ حج کی ایک اصطلاح ہے اور یہ اصطلاح نماز میں بھی استعمال ہوتی ہے اور دوسری عبادات میں بھی۔ رکن سے مراد حج کا وہ عمل ہے، وہ کام ہے کہ جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے چھوڑ دیا جائے گا تو حج مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اسے ادا نہ کیا جائے۔ واجب، واجب سے مراد حج کا وہ عمل یا کام ہے کہ جس کو اگر کوئی چھوڑ دے تو حج تو اس کا ہو جائے گا، لیکن اس کی جگہ اسے دم یعنی ایک قربانی دینا ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نماز میں کوئی واجب چھوڑ دے تو اس کی جگہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور حج کا واجب چھوڑ دیں تو اس کی جگہ دم یعنی قربانی دینا پڑے گی۔ سنت و مستحب، ہم کہیں گے کہ حج میں ہر چیز سنت ہے یا مستحب ہے، تو سنت و مستحب چیزیں جو ہیں ان کی بھی ادائیگی کا پورا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ حج صحیح طریقے سے ہو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی سنت یا مستحب چیز رہ جائے کسی وجہ سے تو حج صحیح ہو جائے گا اور اس کی جگہ کوئی قربانی یا کوئی کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ میقات، میقات سے مراد وہ مقامات ہیں جو مکہ حج یا عمرے کے لیے آنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کر دی ہیں۔ ہر طرف سے آنے والوں کے لیے جگہیں مقرر ہیں کہ یہاں پہنچ کر وہ باقاعدہ حج اور عمرے کے لیے احرام باندھیں۔ تو یہ میقات مدینہ سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، یلملم برائے اہل یمن ہندوستان و پاکستان کے لیے، اور جو لوگ آتے ہیں مصر و شام سے ان کے لیے جوفہ ہے، اور نجف و طائف سے آنے والوں کے لیے کرنل منازل ہے، اور ذات ارک برائے اہل عراق والوں کے لیے۔ تو میقات پہنچ کر احرام باندھنا ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے جو حج یا عمرے کی نیت سے مکہ جا رہا ہے، اور اگر کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے جا رہا ہے تو میقات کے اوپر گزرنے سے پہلے احرام باندھ لے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے وقت احرام باندھ لیں اور نیت کر لیں۔ احرام، احرام حقیقت میں حج یا عمرے کی نیت کا نام ہے کہ جب ایک حاجی یا عمرہ کرنے والا حج کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ لبیک حجن یا لبیک عمرتن کہہ کر تلبیہ پڑھتا ہے تو یہ چیز احرام ہے، یعنی حج میں داخل ہو جانا۔ جس طرح نماز کا احرام کیا ہے کہ ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہوتے ہیں، تکبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں، جس طرح نماز کی تکبیر تحریمہ ہے، اسی طرح حج کی نیت، ارادہ اور تلبیہ یہ حج کا احرام ہے۔ لیکن چونکہ مرد کے لیے احرام کی حالت میں حج یا عمرے کا ارادہ کرنے کے بعد سلا ہوا لباس پہننا منع ہے، تو اس لیے مرد 2 چادریں پہن لیتا ہے۔ تو آج کل اصطلاح میں عموماً ان 2 چادروں کو احرام کہہ دیا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ چادریں احرام کی حالت میں پہنی جاتی ہیں۔ اصل احرام نام ہے حج اور عمرے کی نیت کا۔ تلبیہ، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك۔ یہ اصل وہ توحید کا ترانہ ہے جو حاجی پڑھتا ہے۔ یہ تلبیہ حقیقت میں توحید کا ترانہ ہے جو شروع سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا اور حج شروع ہوا تو حاجی اس کو پڑھتے رہے ہیں۔
لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک، بے شک شکر کا حق تیرے لیے ہے، تو ہی حقدار ہے شکر کا اور تعریفوں کا، اور بادشاہی تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ حج کا ترانہ ہے جسے اصطلاح میں تلبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تلبیہ شروع سے ہے، حتیٰ کہ مشرکین قریش یا مشرکین مکہ بھی اسے پڑھا کرتے تھے، صرف وہ لا شریک لک کے آگے اپنا ایک اضافہ کر دیتے تھے، سوائے اس شریک کے کہ جسے تو نے خود اپنے لیے شریک بنایا ہوا ہے، جس کا بھی تو ہی مالک ہے۔ تو یہ انہوں نے اضافہ کیا ہوا تھا تلبیہ میں شرک کی گنجائش نکالنے کے لیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ کو پھر اس کی اصل روح کے ساتھ جاری کیا اور شرک کا جو اضافہ تھا اسے ختم کر دیا۔ تو یہ اصل حج کی روح ہے کہ بندہ اللہ کے گھر پہنچ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، یا تیرے گھر کے لیے میں نکلا ہوں گھر سے، میں حاضر ہوں۔ اور جب وہ حج کا ارادہ کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، خاص لباس زیب تن کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلسل تلبیہ پڑھتا رہے اور ہر وقت وہ اپنے رب سے اپنا تعلق اس طرح قائم کرے، اور ہر وقت وہ سوار ہوتے ہوئے، اترتے ہوئے، کہیں رکا ہے، آگے سفر اس نے شروع کیا ہے، تو یہ تلبیہ پڑھتا رہے۔ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک، نعمتیں ساری تیری ہیں، تعریفیں ساری تیری ہیں، تو ہی حقدار ہے ان کا اور بادشاہی تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ اصل توحید کا ترانہ ہے حقیقت میں، اور حج کی اصل روح ہے، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور پھر یہ وہ ترانہ ہے جسے ہماری زندگیوں میں بھی جاری ہونا چاہیے عملی طور پر۔ طواف۔ طواف سے مراد بیت اللہ کا چکر لگانا ہے، 7 چکر بیت اللہ کے، اسے اصطلاح میں طواف کہتے ہیں۔ حجر اسود سے یہ شروع ہوگا اور حجر اسود ہی کے پاس آ کے 7 چکر یہ ختم ہوں گے۔ اس کا تفصیلی طریقہ بھی آگے آ رہا ہے۔ طواف قدوم۔ طواف قدوم سے مراد وہ پہلا طواف ہے جو حاجی جا کر کرتا ہے، سب سے پہلا طواف۔ جب آپ پہنچیں گے مکہ تو جو آپ سب سے پہلا طواف کریں گے وہ طواف قدوم ہے، یعنی پہنچتے ہی جو طواف کیا جاتا ہے۔ طواف زیارت اور طواف افاضہ، یہ ایک ہی طواف کے دونوں نام ہیں۔ یہ طواف حج کا رکن ہے اور یہ 10 ذی الحجہ کو حج کے باقی اعمال سے فارغ ہونے کے بعد کیا جاتا ہے۔ جب تک یہ طواف نہیں ہوگا اس وقت تک حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے۔ طواف وداع، یہ وہ طواف ہے جو مکہ سے نکلتے وقت یا مکہ کو الوداع کہتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ یہ حج میں واجب ہے۔ استباء، استباء کی اصطلاح اس کیفیت کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ دایاں کندھا احرام کی حالت میں مرد ننگا رکھیں، اسے استباء کہتے ہیں۔ اور یہ استباء ہر وقت نہیں ہے، یہ صرف پہلا طواف، جو بھی آپ پہلا طواف کریں گے اس پہلے طواف میں استباء کیا جائے گا، صرف پہلے طواف کے دوران، نہ طواف سے پہلے اور نہ طواف کے بعد۔ یہ عموماً غلطی ہوتی ہے کہ لوگ شروع سے ہی احرام باندھتے ہی کندھا ننگا کر لیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ صرف پہلا طواف شروع کرتے وقت کندھا ننگا کریں اور طواف مکمل کرنے کے بعد کندھا ڈھانک لیں، صرف پہلے طواف میں، کسی اور طواف میں نہیں۔ رمل، اس سے مراد ذرا تیز چلنا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے، اور یہ رمل بھی سنت ہے پہلے طواف میں، اور مردوں کے لیے پہلے 3 چکروں میں صرف۔ حجر اسود، اس سے مراد
وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کے کونے میں نصب ہے. اس کو بوسہ دینا، اس کو چھونا ہاتھ سے اور پھر ہاتھ کو چومنا یہ سنت ہے، اور اسی جگہ سے طواف شروع کیا جائے گا اور اسی جگہ پر آ کر طواف ختم کیا جائے گا. رکن یمانی، اس سے مراد بیت اللہ کا وہ کونا ہے جو حجر اسود سے پہلے آتا ہے. اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی اس کو ہاتھ لگانا، چھونا سنت ہے. اگر چھو نہ سکیں آج کل کے رش میں تو کوئی حرج نہیں. سعی، سعی کا معنی ہے کوشش، دوڑ دھوپ. تو اس کا مطلب ہے صفا اور مروہ کے درمیان چلنا. صفا سے شروع کریں، مروہ تک پہنچنے میں ایک چکر، یہ ہے سعی. صفا، صفا وہ پہاڑی ہے یہاں سے سعی شروع کی جاتی ہے. اب تو یہ بالکل بلڈنگ کے اندر آ گئی ہے، چھوٹا سا نشان ہے، نہیں تو پہلے یہ کعبے سے باہر بالکل ایک بہت بڑی پہاڑی ہوا کرتی تھی. مروہ، اور مروہ سے مراد دوسری سمت کی پہاڑی ہے جہاں جا کر ایک چکر ختم ہوگا، اور یہ بھی اب اندر ایک چھوٹا سا نشان ہے. پہلے یہ بھی الگ ایک پہاڑی ہوا کرتی تھی بہت بڑی. یہ صفا ہے، یہاں سے سعی شروع ہوگی، اور یہ مروہ ہے، یہاں پر جا کر یہ ختم ہوگی. سبز نشان، اس سے مراد صفا اور مروہ کے درمیان وہ سبز لائنیں ہیں کہ جہاں سعی کرنے والے کو، مرد کو دوڑ کر گزرنا چاہیے. یہ عمل سنت ہے. اگر بہت زیادہ رش ہے، آپ نہیں دوڑ سکتے تو کوئی حرج نہیں. حلق، حلق سے مراد سر کو منڈا دینا ہے بلیڈ کے ساتھ. تقصیر، تقصیر بال چھوٹے کروانا ہے، اور یہ حلق ہے، اور یہ تقصیر. عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے بال نیچے سے اپنے کاٹ دے. خواتین کو انگشت بھر بال خود یا کسی محرم سے کٹوانے چاہیے. بال کٹواتے ہوئے خواتین کو پردے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. مبیت منا، مبیت منا کا مطلب ہے منا میں رات گزارنا. منا میں ایک رات عرفات جانے سے پہلے گزارنی ہوتی ہے، وہ سنت ہے، اور دوسری دفعہ عرفات سے واپس آ کر 2 راتیں منا میں گزارنی ہیں، وہ واجب ہیں. آگے تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ. مبیت منا کی اصطلاح عموماً استعمال ہوتی ہے. وقوف عرفات، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے. یہ ایسا رکن ہے کہ اگر یہ رہ جائے تو حج ہی نہیں ہوگا. کوئی اور شکل نہیں ہے پھر اس کو پورا کرنے کی، اور یہ رکن اعظم ہے حج کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج حقیقت میں عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. یہ اصل حج ہے. اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آ رہی ہے. مبیت مزدلفہ، عرفات سے واپس آ کر مزدلفہ میں رات گزارنا یہ واجب ہے، اور اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی انشاءاللہ. مشعر الحرام، یہ جگہ مزدلفہ کے اندر ہے. اب وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جس کا قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس جگہ ٹھہرا ہوں اور پورا مزدلفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. اب سب لوگ اس جگہ تو نہیں ٹھہر سکتے. پورے مزدلفے میں جہاں بھی آپ ٹھہریں گے گویا کہ آپ اس حکم کو پورا کر رہے ہیں. رمی، رمی کا مطلب ہے کنکریاں مارنا جمرات کو.
جمرات، وہ ستون جو کنکریاں مارنے کے لیے لگائے گئے ہیں، ان میں جمرہ اولا یہ پہلا ستون ہے، جمرہ وسطیٰ یہ دوسرا ہے، جمرہ عقبہ یہ آخری ہے۔ پہلے دن 10 کو صرف جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی ہیں اور باقی دنوں میں ترتیب ہوگی، پہلے اس کو، پھر درمیان والے کو، پھر آخری والے کو۔ جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے۔ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کا افضل وقت طلوع آفتاب کے بعد چاشت کا وقت ہے، لیکن کسی عذر کی بنا پر 11 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک کنکریاں مارنے کی رخصت ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا منع ہے، خواہ بوڑھے ہوں، خواہ بچے، خواتین ہوں یا مریض۔ 11، 12، 13 ایام تشریق میں رمی جمرات کا وقت زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ یہ جمرات ان کو کہیں گے، بعض لوگ انہیں شیطان کہہ دیتے ہیں، تو یہ شیطان نہیں، جمرات ہیں۔ اور کنکریاں آپ کسی بھی جگہ سے لے سکتے ہیں، مزدلفہ سے لے سکتے ہیں، مینا سے لے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ساری کنکریاں مزدلفہ ہی سے اکٹھی کرنی ہیں۔ روزانہ کی کنکریاں آپ چن لیں، یا جیسے آپ کو آسانی ہو اس طرح آپ کنکریاں چن سکتے ہیں۔ رمی کے لیے کنکری کا حجم چنے کے دانے سے کچھ بڑا ہونا چاہیے، چنے کے دانے سے زیادہ بڑی کنکری مارنا منع ہے۔ اور یہ کنکریاں مارنے کا طریقہ ہے، اس حوض کے اندر کنکریاں گرنی چاہیے۔ یہ جو دائرہ ہے ضروری نہیں کہ ستون کو لگے، اگر ستون کو نہیں بھی لگی کنکری اور اندر گر گئی تو آپ کی طرف سے کنکری مار دی گئی ہے۔ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں۔ لیکن یہاں لوگ عموماً ایک غلطی کرتے ہیں کہ جس طرف سے رمی کرنے جاتے ہیں اسی طرف سے واپس لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جس طرف سے جائیں آگے نکل جائیں، ادھر سے واپس نہ آئیں۔ دم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی واجب چھوڑ دیا جائے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ دم قربانی کی شکل میں ہوگا، یعنی اس واجب کو چھوڑنے کی جگہ پر قربانی کریں۔ تحلل اول، تحلل ثانی۔ تحلل اول 10 ذی الحجہ کو جب حاجی واپس آتا ہے مزدلفہ سے تو اس کے کام کیا کیا ہیں؟ اس نے کنکریاں مارنی ہیں بڑے جمرے کو، اس کے بعد پھر قربانی کرنی ہے، پھر سر منڈوانا ہے۔ تو قربانی کر کے سر منڈوا کے اب وہ احرام کھول سکتا ہے، یہ تحلل اول ہے۔ اب سب چیزیں جو احرام کی حالت میں اس کے لیے منع تھیں اب ساری جائز ہو گئی ہیں سوائے ازواجی تعلق کے۔ تحلل ثانی، تحلل ثانی یہ ہوگا جب وہ طواف زیارت اور اس کے بعد صحیح کرے گا تو اب تحلل ثانی یعنی کہ اب وہ ساری کی ساری چیزیں جو احرام کی حالت میں منع تھیں وہ اب حلال ہو گئی ہیں۔ تحلل کا مطلب حلال ہو جانا۔ محظورات احرام، محظورات احرام سے مراد وہ چیزیں ہیں جو احرام کی حالت میں منع ہیں، جن کا ارتکاب احرام کی حالت میں منع ہے، ان کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے محظورات احرام۔ حج کی قسمیں، حج تمتع ایک قسم ہے۔ حج تمتع وہ حج ہے کہ جس میں عمرہ اور حج کو ملایا جاتا ہے ایک ہی سفر میں، یعنی حج کے مہینوں میں شوال، ذیقعدہ، ذی الحج میں آدمی جا کر پہلے عمرہ کرے، میقات سے عمرے کا احرام باندھے، عمرہ کر کے وہ احرام کھول دے اور اس کے بعد مکہ میں رہے یا مدینہ جائے اپنے عام لباس میں، پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ وہ حج کا احرام باندھے، تو یہ ہے حج تمتع۔ حج تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہوگی۔ دوسرا حج قران۔ حج قران یہ ہے کہ حج اور عمرے کو اس طرح ملایا جائے کہ دونوں کی اکٹھی نیت کر لی جائے میقات سے اور درمیان میں احرام نہ کھولا جائے، آدمی احرام ہی کی حالت میں رہے پورا عرصہ، یہ حج قران ہے۔ قران کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا، عمرہ اور حج کو ملا دینا ایک ہی سفر میں۔ حج قران کرنے والے پر بھی قربانی واجب ہے۔
تیسری قسم ہے حج افراد، صرف حج کرنا، میقات سے صرف حج کا احرام باندھا جائے اور پھر آدمی احرام ہی کی حالت میں رہے گا جب تک کہ سارے ارکان واجبات ادا کر کے وہ احرام نہیں کھول دیتا، یہ حج افراد ہے۔ ان میں سے کون سا افضل ہے؟ بعض فقہا نے حج تمتع کو افضل قرار دیا ہے اور بعض نے قران کو افضل قرار دیا ہے، اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کیا ہے حجۃ الوداع میں، وہ آپ کا حج قران تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ حج تمتع کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر قربانی ساتھ نہ لایا ہوتا تو میں بھی حج تمتع کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ قربانی لائے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج قران کیا۔ اور بعض علماء نے افراد کو افضل قرار دیا ہے، لیکن افراد ان کے لیے ہے جو پہلے عمرہ کر چکے ہوں تو اب دوبارہ جا کر وہ حج افراد کر لیں، لیکن جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں جنہوں نے پہلے عمرہ نہیں کیا ان کے لیے افضل حج تمتع ہی ہے، اس میں آسانی ہے، درمیان میں آدمی احرام بھی کھول دیتا ہے، سہولت بھی زیادہ ہے۔ حج کے ارکان، وہ کام حج میں کہ جن کا ادا کرنا اس طرح ضروری ہے کہ ان کو ادا کیے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا، یہ حج کے ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن ہے حج کا احرام، یعنی نیت کرنا، حج کی ارادہ کرنا دل میں، یہ ہے احرام۔ مثلا اگر کسی نے سلا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، اس نے نیت کر لی ہے حج کی اور عمرے کی، لیکن لباس نہیں اتارا، احرام اس کا ہو جائے گا، رکن ادا اس کا ہو جائے گا، لیکن سلا ہوا لباس پہننے کی جو اس نے خلاف ورزی کی ہے اس کا اسے دم دینا پڑے گا، یعنی قربانی دینی پڑے گی، تو یہ حج کا رکن ہے احرام۔ دوسرا رکن ہے وقوف عرفات، یہ سب سے اہم رکن ہے، اس کا وقت معدد ہے، اور یہ اگر رہ گیا تو پھر حج نہیں ہوگا۔ اس کا وقت ہے 9 ذی الحجہ کے زوال کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر ہونے تک، یہ پورا وقت اس کا قانونی وقت ہے۔ اس دوران اگر کوئی بھی حاجی عرفات سے گزر گیا، صرف ایک لمحے کے لیے سویا ہوا نہ ہو، جاگ رہا ہو، ہوش کی حالت میں ہو، گزر گیا ایک لمحے کے لیے بھی، تو اس کا رکن ادا ہو جائے گا۔ یہ وقوف عرفات، یہ حج کا رکن ہے۔ اگر یہ رہ گیا تو پھر کوئی شکل نہیں ہے اس کو پا لینے کی یا اس کی کمی کو پورا کرنے کی، پھر کوئی صورت نہیں ہے۔ تیسرا حج کا رکن ہے طواف زیارت یا طواف افاضہ، دونوں اسی کے نام ہیں۔ یہ 10 کو عید کے بعد یا اس کے بعد کیا جاتا ہے، بہرحال اس کا وقت آگے کافی لمبا ہے، اس کی کوئی صورت نہیں کہ یہ رہ جائے، تو طواف زیارت یا طواف افاضہ یہ بھی حج کا رکن ہے۔ اور چوتھا رکن ہے سعی، حج کی سعی۔ اب یہ سعی جو ہے، جو حج افراد اور قران کر رہا ہے، اس پر ایک ہی سعی ہے، رکن اس کے لیے۔ اگر اس نے پہلے کر لی ہے شروع میں جاتے ہوئے تو طواف زیارت کے بعد اس پہ سعی نہیں ہے، لیکن جو حج تمتع کر رہا ہے اس نے 2 دفعہ سعی کرنی ہے۔ پہلی سعی اس کی عمرے کی سعی ہوگی، اور دوبارہ جب وہ 10 کے بعد طواف زیارت کرے گا اس کے بعد اس نے پھر سعی کرنی ہے، وہ حج کی سعی ہوگی۔ یعنی حج تمتع والے پر 2 سعیاں ہیں اور قران اور افراد والے کے لیے ایک ہی سعی ہے، تو سعی بھی حج کا رکن ہے۔ یہ ہیں حج کے ارکان۔ حج کے واجبات، یعنی وہ کام، حج کے وہ اعمال کہ جن کو ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی رہ جائے اس کی کمی پوری ہو سکتی ہے کہ اس کی جگہ دم دینا ہوگا، یعنی قربانی دینی پڑے گی۔ ان میں سب سے پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھنا، لیکن یاد رہے کہ احرام رکن ہے، لیکن میقات سے احرام باندھنا یہ واجب ہے۔
اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ اگر کسی شخص نے میقات سے احرام نہیں باندھا، اس نے مکہ جا کر احرام باندھ لیا یا با ایئر گیا اور جدے جا کر احرام باندھ لیا، ایسی حالت میں ہم کہیں گے کہ اس نے احرام تو باندھ لیا ہے لیکن اس نے میقات سے احرام نہیں باندھا، تو لہٰذا اس نے واجب چھوڑ دیا، اس کا حج ہو جائے گا لیکن اس واجب چھوڑنے پر اسے دم دینا ہوگا۔ تو احرام خود رکن ہے لیکن میقات سے احرام باندھنا یہ واجب ہے۔ دوسرا واجب ہے عرفات میں مغرب تک قیام کرنا۔ خود عرفات کا قیام جو ہے وہ رکن ہے، لیکن جیسے پہلے بتایا گیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر ٹھہر جائے گا تو رکن ادا ہو جائے گا، لیکن زوال کے بعد سے لے کر یا جب بھی آپ عرفات پہنچیں، عصر کے وقت پہنچیں یا جس وقت بھی آپ پہنچیں، مغرب تک ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اگر وہ مغرب سے پہلے عرفات سے نکل آیا ہے تو اس کا رکن ادا ہو گیا، لیکن اس نے واجب چھوڑا ہے تو واجب چھوڑنے کی وجہ سے اسے دم دینا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی مغرب کے بعد عرفات پہنچا ہے، اسی وقت تھوڑی دیر رہ کر آ گیا ہے، تو اس کا رکن بھی ادا ہو جائے گا اور واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے مزدلفہ میں رات گزارنا۔ عرفات سے واپس آ کر مزدلفہ میں رات گزارنا یہ بھی واجب ہے۔ تو رات کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر کسی نے مزدلفہ میں گزارا ہے فجر تک تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا، اور اگر نہیں گزارا تو پھر دم دینا پڑے گا۔ کنکریاں مارنا جمرات کو۔ پہلے دن 10 کو اور پھر 11 کو اور 12 کو یہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے کنکریاں نہیں ماری تو اسے دم دینا پڑے گا واجب چھوڑنے کی وجہ سے۔ پھر منا میں رات گزارنا 10 کے بعد 11 12 کو آ کے یہ راتیں منا میں گزارنا یہ واجب ہیں، اور اس میں رات کا اکثر حصہ منا میں گزارنا چاہیے تو واجب اس کا پورا ہو گیا۔ اب ہے سر کے بال کٹوانا۔ حج اور عمرہ پورا کرنے کے بعد سر کے بال کٹوانا یہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے سر کے بال نہیں کٹوائے، کپڑے پہن لیے اور اسی طرح واپس آ گیا تو اس نے واجب چھوڑ دیا، جس کے لیے اسے دم دینا پڑے گا۔ طواف وداع۔ یہ طواف وداع واجب ہے۔ مکہ سے نکلتے ہوئے آخری کام جو ہونا چاہیے حاجی کا وہ طواف وداع ہے، لیکن عورت کے لیے جائز ہے اگر وہ حالت حیض میں ہے تو اس پر طواف وداع واجب نہیں ہے۔ یہ ہیں حج کے واجبات۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك